السلام علیکم. آج ہم اسلامیت کی ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. ایک ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں ریویژن کے طور پہ، جس کا نام ہے کنڈیشنز عربیہ بیفور اسلام. اسلام سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے؟ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، جبکہ وہاں پہ اسلام تھا، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ جب وہاں پہ مزید انبیاء نہیں آئے، اس علاقے میں انبیاء دوسرے علاقوں میں آتے رہے، اس علاقے میں نہیں آئے، تو یہ بھول بھال گئے. سینکڑوں سال گزر گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آئے ہوئے، تو یہ لوگ بھول بھال گئے کہ کیا تعلیمات تھیں، کیا کہتے تھے، حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا. باقاعدہ ان کے پاس صحیفے بھی نہیں تھے، تو اب وہ کس چیز کو پکڑ کے رکھتے. پھر ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں. ایک قبیلہ جو پہلے سردار تھا وہ نیچے آ گیا، دوسرا قبیلہ پر چلا گیا، پھر دوسرا نیچے آ گیا، پھر پہلا اوپر آ گیا. اس طرح سے ہی آپس میں بھی کچھ لڑائیاں رہیں، جس کا نتیجہ نکلا کہ یہ لوگ جو اب رول کر رہے تھے اس علاقے میں، نمبر 1 یہ اسلام کو چھوڑ چکے تھے. اسلام واز فارگوٹن. آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں اسلام کو بھول چکے تھے. اسلام سے پہلے عرب کے حالات، کنڈیشنز آف عربیہ بیفور اسلام. تو جب میں یہ ہیڈنگ لکھ لیجئے گا، اور جو میں پوائنٹ بتاتے جا رہا ہوں پوائنٹ لکھتے جائیے گا. پہلا پوائنٹ انگلش میں نے لکھوایا ہے کہ اسلام واز فارگوٹن. اردو میں آپ لکھیں اسلام کو بھول چکے تھے. جب اسلام کو بھول گئے تھے تو ان کی اپنی خواہشات، ان کی اپنی مرضی، ان کی اپنی حکومت، اپنا بڑا پن، یہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا. اسی کے حساب سے انہوں نے اپنی زندگی کے آس پاس کے رولز بنا لیے تھے. تو دے فارمڈ، لکھ لیجئے، رولز دیٹ سوٹڈ their kind of lifestyle. انہوں نے ایسے قوانین بنا لیے تھے جو ان کی اپنی جس طرح کی وہ زندگی جینا چاہتے تھے اس طرح کی زندگی جینے میں ان کی مدد کریں. انہوں نے ایسے قوانین بنا لیے تھے جو ان کو اپنی من پسند زندگی جینے میں مدد کرتے تھے. اب من پسند زندگی میں کیا کیا خرابیاں تھیں یہ سنیے گا ذرا. لسٹ موجود ہے ہمارے پاس. بتوں کی پوجا کرتے تھے. انگلش میں لکھیں گے آئیڈل ورشپنگ. اردو میں لکھیں گے بتوں کی پوجا. جی 3-4 ہم لکھ رہے ہیں نا کہ کنڈیشنز آف عربیہ بیفور اسلام، تو اس میں ہم تیسرا پوائنٹ لکھ رہے ہیں کہ آئیڈل ورشپنگ تھی. آئیڈل ورشپنگ جو تھی اس کا کوئی ریزن بھی تھا، لیکن اردو میں آپ لکھیں گے بتوں کی پوجا. اس کا کوئی ریزن نہیں بتائیں گے. کیا ریزن ہے، کیا وجہ تھی، آئیڈل ورشپنگ کیوں کرتے تھے؟ نہیں، چلاک بہت تھے، مکار لوگ تھے، عیار تھے، اپنے پروفٹ کے لیے آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے. آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے ٹو کنٹرول پیپل. بتوں کی پوجا کرتے تھے لوگوں پہ اپنا اختیار اور تسلط جمانے کے لیے. یہ والا بت ہے، یہ جو یہ بت ہے، یہ والا بت جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بت ہے. آپ سب کو اس کی بات کرنی ہے، ہم بھی اس کی بات کر رہے ہیں. سب بہت بڑا بت ہے، بہت بڑا. اب یہ بت ہمیں آ کے بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. اس نے کہا ہے کہ آپ سب لوگ 10,000 روپے جمع کراؤ، شاباش لاؤ، شاباش چلو. تو اب وہ بت کہتا تھا، ان کے کان میں آ کے کہتا تھا، یہ سب کو کہتے تھے. تو پہلے وہ بتوں کی عبادت کرانے پہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے یا لوگوں کو اکساتے تھے
اپنی اگزامپل سیٹ کرتے تھے کہ ایسے وہ بات ہوتی ہے بتوں کی. اس کے بعد اس کے نام پہ بھیٹ لیتے تھے, اس کے نام پہ صدقات لیتے تھے اور ان کو لے کے اپنی مرضی سے خرچ کرتے تھے. تو آئیڈل ورشپنگ ٹو کنٹرول پیپل, آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. اس خدا کی مانو اور یہ خدا کیا کہتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے خالی, تو ہم بتاتے ہیں کیا کہتا ہے. اس کے علاوہ کیا گڑبڑ ہوتی تھی؟ کچھ یاد ہے کسی کو؟ بھائی آپ نے ٹاپک بھی پڑھا ہوا ہے. ہاں اچھا چلیں اگلا اٹھا لیتے ہیں کہ آئیڈل ورشپنگ کرتے تھے. انگلش میں آپ لکھیے ڈیڈ رائٹ اور رانگ. رائٹ اور رانگ واٹ ایور دے ڈیزائر, جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کرتے تھے. اب اس کے اندر مزید مثالیں آ جائیں گی. مسجدیں تو بہت بعد میں آئی نا, ابھی تو مسجد بنی نہیں ہے, اسلام ہی نہیں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیدا نہیں ہوئے. تو ابھی کیا حالات ہیں؟ ڈرنک, بہت شراب پیتے تھے, ڈرنک الکوہل, ٹھیک ہے, شراب نوشی کرتے تھے. اجری یا یوجری, سود دیتے تھے, سود لیتے تھے. یو ایس یو آر اے وائی, سوری آر وائی, یو ایس یو آر وائی, سود لینے دینے کا کام کرتے تھے. ڈاکے ڈالتے تھے, رابری, سلیوری تھی. سلیوری کو انگلش میں اردو میں کہیں گے غلامی کا دورہ تھا. لوگوں کو غلام بناتے تھے, بیچتے تھے, خریدتے تھے. غلام بناتے تھے, غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے. انگلش میں لکھیے گا بلڈ شیڈ تھا, خون ریزی کرتے تھے, لوگوں کو مارتے تھے جنگوں میں, لڑ کے ایک دوسرے کو مارتے تھے. غلام سے آتے ہیں, اس پہ آتے ہیں کہ بعد میں غلام تھے تو پہلے غلامی کر کے کیا برائی کر دی. بلڈ شیڈ ہو گیا, قتل و غارت گری تھی, مار دیتے تھے لوگوں کو اپنی مرضی سے. اور بہت زیادہ ناانصافی تھی, انجسٹس. تو باہر حالات بہت خراب تھے, لوگ بہت بدتمیز تھے, لیکن ان لوگوں میں کچھ پازیٹیو کوالٹیز بھی تھیں. جہاں بھی کوئی انسان ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ اچھائی بھی ہوگی, چاہے وہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو. تو پہلی اچھائی ان کی جو تھی وہ بریوری تھی. بہت بہادر تھے, ڈرتے نہیں تھے. پھر بہت ٹرسٹ وردی تھے. یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب منہ سے جو بات نکال دیتے تھے پھر وہ کرتے تھے, چاہے اس کے لیے قتل کرنا پڑے یا قتل ہو جانا پڑے. منہ سے جو ایک دفعہ کہہ دیا وہ ہوگا.
تو اس کو آپ یہ کہیں گے بہت کریج بھی تھی ان کے اندر, ہمت بہت ہوتی تھی, بہت با ہمت تھے, دیکھا کہ جو کہتے تھے وہ کرتے ضرور تھے. نمبر 3, بہت با ہمت تھے. کریج, بہادری, بریوری, کریج, فرم, جو کہہ دیا تو کہہ دیا, آپ اس پہ قائم رہیں گے, فرم, اپنی بات پہ قائم رہتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں شامل کر لیں. تو لوگ بحیثیت انسان, کچھ اچھی عادتیں بھی تھیں ان میں, لیکن زیادہ تر برائیاں تھیں. پھر انہی برائیوں کی تفصیل میں, ابھی تو ہم نے خالی ہیڈنگ ڈالی تھی, ہیں سمیہ, انہی برائیوں کی تفصیل میں اگر آگے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے تھے جوا کھیلتے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. کیوں دفناتے تھے بیٹیوں کو زندہ؟ بیٹیوں کیوں؟ بیٹی ہو جانا ایک بہت بڑا مشکل کام تھا وہاں پہ, کیونکہ جب کسی کی بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کی شادی کرنا بہت پرابلم ہوتا تھا. سب سے پہلے تو لوگ اس کو تانے دیتے تھے کہ تم خود بڑے کوئی عجیب سے آدمی ہو جو تمہاری بیٹی ہوئی ہے, ورنہ تمہارا بیٹا ہونا چاہیے تھا. تم خود کوئی کمزور انسان ہو اس لیے تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے, اگر تم طاقتور انسان ہوتے تو بیٹا ہوتا. پھر بیٹی اگر پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کا کیا کیا کرنا پڑے گا, اور آگے تک کتنے مشکلات ہوں گی, اس کی شادی کرنا بہت مشکل ہوتا. تو ایسی صورت میں ان کو آسان لگتا تھا کہ اچھا ہے بیٹی کو مار دیا جائے, پیدا ہونے کے فوراً بعد مار دیا جائے. جی, بیٹے کی شادی کرتے تھے, دوسروں سے لے کے آتے تھے, اپنے پاس بیٹی نہیں ہوتی تھی. ہر کوئی نہیں دفناتا تھا. اگر عرب میں 1000 خاندان تھے تو 1000 کے 1000 اپنی بیٹیاں نہیں دفناتے تھے. ان میں سے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم سے نہیں سنبھالی جائے گی, وہ دفنا دیا کرتے تھے. تو ہو سکتا ہے 10% لوگ ایسے ہوں جو دفنا دیتے ہوں, 100% لوگ نہیں دفناتے تھے. ٹھیک ہے, بس جان سے مار دیتے تھے. دفنانے کا مطلب ہے کہ جان سے مار دیتے تھے. اپنے لڑکوں کی شادی کے لیے کہیں اور سے پھر لے کے آتے تھے لڑکیاں. بہت جگہ تھی. ماؤں سے شادی کر لیتے تھے, اپنی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے. ابا کا انتقال ہو گیا, اماں کے پاس پیسے زیادہ ہیں, اچھا ابا نے بھی 20-25 شادیاں کی ہوئی ہیں, وہ 20-25 خواتین بہت مہنگی مہنگی خریدی تھیں اس نے شادی کے بعد, چلو بھائی ساری کی ساری میری ہو گئیں. یہ بھی حرکتیں کرتے تھے, عجیب و غریب بالکل. جہالت جو تھی, جیسے آپ نے کہا نا, جہالت کے عروج پہ تھے. تو جھوٹ بولتے تھے طرح طرح کے, اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے تھے, لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے تھے. ہاں, پھر بھی جھوٹ بھی بولتے تھے, لیکن جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے. دکھاوا بہت زیادہ تھا اصل میں نا, دکھاوا بہت زیادہ تھا. تو کہتے تھے جو کرتے تھے کی وجہ ہوتی ہے میں نے سب کے سامنے کہہ دیا ہے. اسی طرح کے ٹرائبل ماحول میں, اسی طرح کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان بڑا زبردست تھا. اس خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب اتنا بھول چکے تھے چیزوں کو کہ کچھ پچھلی جنگوں میں یہاں تک معاملہ گیا تھا کہ یہ کھو گیا تھا کہ وہ کہاں ہے, زمزم کہاں ہے. زمزم کے کنویں کو بند کر کے کسی نے غائب کر دیا تھا, تو اس کے بعد وہ دوبارہ ملا ہی نہیں کہ کہاں گیا. حج کرنے کا طریقہ بھول گئے تھے, حج کیسے ہوتا ہے, نماز کیسے پڑھتے تھے. تو انہوں نے مشہور کر دیا تھا یہ کہ جو ہمارے علاقے میں آئے گا, خانہ کعبہ میں بہت زبردست اسٹرانگ قسم کے بت رکھ دیے تھے انہوں نے لے جا کے, کہ ہمارے علاقے میں جو آئے گا, آئیڈل ورشپنگ لکھا ہے نا آپ نے,
ہمارے علاقے میں جو آئے گا تو بہت بڑے بڑے بت ہیں جن کا اس کو برکت ملے گی. ان سب بتوں کی برکت لینے کے لیے تھوڑا تھوڑا ڈبے میں ڈالنا پڑے گا. ہر بت کا ڈبہ ہے، اس کے ڈبے میں ڈالنا پڑے گا. مختلف خاندانوں نے مختلف بت اون کر لیے تھے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے. اس کو کچھ دے کے جاؤ گے تو تمہاری کبھی تمہاری وہ نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی. اس کو دے کے جاؤ گے تمہارا مال بڑھے گا، اس کو دے کے جاؤ گے تمہارا بچے ہوں گے، اس کو دے کے جاؤ گے تمہارا یہ ہوگا. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وہ دیتے تھے. تو وہ 300 سے زیادہ بت جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے. انہوں نے حج کرنا ان کو نہیں آتا تھا، رول بنایا تھا کہ جس کو بھی حج کرنا ہے، حج کا طریقہ یہ کہ سب بالکل کپڑے وپڑے اتار دو اپنے اور خانہ کعبہ کے گرد تالیاں بجا بجا کے بھاگو، حج ہو جائے گا. یہ حج ہوتا تھا. اجی اور لوگ مانتے بھی تھے. ہاں یہی ہوتا ہوگا، ایسے ہی ہوتا ہوگا شاید. تو جس کو جیسا چاہتے تھے بیوقوف بناتے تھے اور اپنی مرضی کا اصول لاتے تھے. اور اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والے بھی عرب کے کسی علاقے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، جن کو آپ یہودی جانتے ہیں، یہودی کے نام سے جانتے ہیں. تو کچھ یہودی بھی جو ہیں وہ عرب کے کسی علاقے میں آ کے آباد ہو گئے تھے، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا. بعد میں اس کو مدینہ کہنے لگے. وہ بتاتے تھے عرب کے لوگوں کو کہ بھائی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ایک نبی ہوتی ہے کوئی چیز نبی. انہوں نے کہا ہاں سنا سا لگ رہا ہے، کبھی ہمارے یہاں بھی کوئی ہوا کرتا تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، نبی تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ابھی ہمارے ایک بڑا آخری نبی آنے والا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے. اب ہمارا آخری بڑا نبی آنے والا ہے، اس کے بعد تو دیکھنا ہم سب لوگ جو مسلمان ہوں گے وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے. اس وقت وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیدائش ہوئی ان کی، اور وہ ان مدینے والوں کے یثرب والوں کے یہودیوں کے خاندان میں سے نہیں آئے، تو یثرب والوں کو بھی آگ لگ گئی کہ بھائی یہ ہم میں سے کیوں نہیں آئے. تو وہ تمام باتیں جو ان کو پتا تھی کہ اس نبی میں ہوں گی اور یہ آخری نبی ہوں گے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کو جھٹلا دیا تو گئے ہمیشہ کے لیے. اس کے بعد بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، یہودیوں نے جھٹلایا. تو پورا پہلے تو میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں کس طرح کے لوگ تھے، کیا حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان لیکن ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں وہ ایک معزز خاندان کے سربراہ تھے، حضرت عبد المطلب. اور ان کے زمانے میں جو ہے وہ زمزم کا کنواں دوبارہ تلاش کر لیا گیا، جو بہت بڑی عزت کی بات تھی. پتہ نہیں کتنے سالوں سے زمزم کنواں کا نہیں پتا تھا کہاں گیا. تو وہ زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت ہو گیا، تو یہ بہت بڑی عزت کی بات تھی. ان کو پورے عرب کی، پورے مکہ کی بادشاہ وہ سرداری دے دی گئی. تو انہی کے بیٹے جو تھے وہ بڑے بڑے سردار تھے، سارے بیٹے ان کے، جن میں کہ ایک ابو طالب بھی تھے، ایک عبداللہ بھی تھے. پھر عبداللہ کی شادی جن صاحبہ سے ہوئی، حضرت آمنہ، اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ ایک ہی بیٹا ان کے یہاں پیدا ہوا. اس بیٹے کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. اور حضرت آمنہ کے یہاں جب یہ پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کمزور تھے تھوڑے، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا خاندان بھی باپ مر چکا ہے، جس کا باپ مر جائے گا اس کو کون کھلائے گا پلائے گا، اس کو کون حساب کتاب رکھے گا. تو دائیاں آتی تھیں جو لوگوں کو لے کے جاتی تھیں، یاد ہے پورا کیس، دائی حلیمہ آئی تھیں، دائیاں لے کے جاتی تھیں بچوں کو اور ان کو پال پوس کے پھر واپس لے کے آتی تھیں. یہ بھی اسٹائل تھا ان کا، ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دیا کرتے تھے دائیوں کو. تو حضرت حلیمہ آئی تھیں، اور بھی دائیاں آئی تھیں، کوئی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ نہیں تھے، تو ان کو لگتا تھا اس کو پیسے کون دے گا، اچھے پیسے نہیں ملیں گے اس کے. تو بالآخر کا حضرت حلیمہ کچھ ایسا صورتحال بنی کہ وہ پیچھے رہ گئی، باقی دائیاں سارے بچے لے گئیں. یہ پہنچی تو ان کو کوئی بچہ نہیں ملا. اور بچے اس لیے لے کے جاتی تھیں یہ دائیاں کیونکہ ان کو سال کے پھر پیسے ملتے تھے بچہ پالنے کے. تو ان کو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملے، انہوں نے کہا چلو کچھ تو دے دو، کوئی تو کام چلے میرا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے بڑی کرامات دیکھی. تو بچے کی نیکی، اتنے سے بچے میں اتنی نیکی نظر آئی انہوں نے ان کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے دل دھونے کا واقعہ بھی اسی وہیں پہ پیش آیا تھا. تو اس لیے ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ اس کے ساتھ اسپیشل ہے. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واپس گھر آئے تو یہاں کے جو بچے تھے، یہاں کے جس طرح کا ماحول تھا، ان سے مختلف بچے تھے جب بچپن میں بھی تھے. باقی بچے جس طرح کی شیطانیاں کرتے تھے، گڑبڑیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تمیز سے رہتے تھے. اور کچھ بچے ان کے جیسے اور بھی انہی کی نیچر کے تھے، وہی ان کے دوست بھی بنے بچپن سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا زبردست تھا کہ عرب جو ہیں وہ کہتے تھے یار اتنا نیک آدمی کہاں آ گیا ہمارے درمیان. ہم تو ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتا. ہم ہر وقت شراب پیتے ہیں، شراب نہیں پیتا. ہم دھوکہ دیتے ہیں، مارتے ہیں، غریبوں کو مارتے ہیں، لیکن یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتا. کتنا اچھا بچہ ہے. تو وہ سب کو بتاتے تھے بھائی ہمارے درمیان ایک کوئی اچھے لوگ بھی ہیں بھائی، بہت زبردست بچہ ہے. بہت فخر کرتے تھے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ ہمارا نیک بچہ ہے، یہ ہمارے خاندان کا بڑا نیک بڑا اچھا بچہ ہے. اس کو کوئی چیز دے دو کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی، بہت امانت والا ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا. یہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا. اور اسی طرح کی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مشہور ہوتے گئے پورے مکہ کے شہر میں کہ جی بڑا نیک آدمی ہے، بڑا زبردست لڑکا ہے، بہت اچھا بچہ ہے. بچپن سے ہی مشہور ہو گئے تھے. جیسے وہ خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود لگانے کا واقعہ تھا کہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اس کے بعد حجر اسود کون لگائے گا، اس پہ لڑائی ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلا اس میں کہ وہ آگے مدد کریں گے کہ کس کو لگانی چاہیے. ہاں ہاں وہ جو فال نکلی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے اچھے ایک مشہور نیک انسان مشہور تھے اور اچھے بڑے سرداروں کے بچے تھے، تو عزت بہت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی ایک بہت بڑی مشہور بہت کاروباری بہت پیسے والی خاتون کو بھی شادی کرنی تھی. ان کے پچھلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کو شادی کرنی تھی کہ بھئی میں کس سے شادی کروں جو ایماندار ہو، جس کے اوپر میں ٹرسٹ کر سکوں. تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے امتحان کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہائر کیا کہ آپ میرا سامان لے کے جائیے، اس کو بیچیے اور مجھے پیسے واپس لا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کے گئے اور بہت ایمانداری سے بیچا، اتنی ایمانداری سے بیچا کہ وہاں پہ کوئی ایمانداری سے نہیں بیچ سکا. تو ان کی جو مالکن تھی ان کو خبر پہنچی کہ یہ سچے میں بہت ایماندار انسان ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیغام بھجوایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. والد کا تو پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں، دادا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اب ان کو چچا پال رہے تھے حضرت ابو طالب. تو چچا کو پتہ چلا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ آیا ہے، تو انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی خاتون ہے، ان سے کر لیں، آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو اثر آئیں گے. اچھا ان خاتون کا یہ تھا کہ وہ اچھی مالدار خاتون تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شادی ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور ان کی 40 تھی. لیکن مختلف روایات ہیں. ایسی بھی ایک روایت ہے کہ جس میں 25 اور 35 کی روایت آتی ہے، ایسی بھی ہے 25 اور 30 کی روایت بھی آتی ہے. تو 40 میں ذرا ہمیں یہ کہانی بنانے میں اچھا لگتا ہے سن کے، تو اس لیے ہم نے 40 کو ہی زیادہ مشہور کیا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 40 کی نہ ہوں، 35 کی ہوں، 32 کی ہوں. ٹھیک ہے، ایک اندازہ نہیں ہم کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان سے شادی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک بنا بنایا سیٹل گھر مل گیا، جس کے خرچے بھی وہ خود بخود اٹھ جاتے تھے. کاروبار اتنے سارے تھے کہ خود بخود ان کے پیسے اتنے آتے تھے کہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس بلا لیا حضرت ابو طالب کے گھر سے. حضرت ابو طالب کے گھر کے حالات خراب تھے، یہ اچھے گھر میں رہتی تھی، تو یہاں بلا لیا. پھر شادی ہو گئی، زندگی ریلیکس ہو گئی، اچھے سے گزرنے لگی، اور اب فکر معاش کی نہیں رہی، پیسے کہاں سے آئیں گے، زندگی کیسے گزاری جائے گی، اس کے مسئلے نہیں رہے. تو پھر سوچنا شروع کیا کہ ہم زندہ کیوں ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے زندگی میں. یہ ساری باتیں
سوچنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلے گھر پہ رہ کے سوچا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سوچنے کے لیے اکیلا پن ان کو چاہیے ہوتا تھا، تو وہ چلے جاتے تھے غار ہیرا میں اور سوچتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ کون ہے، کون ہونا چاہیے، کون ہمیں پالتا ہے، کون پرورش کرتا ہے، کیا مقاصد ہیں دنیا میں آنے کے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے ہے، یہ سب کچھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کیسے ختم ہوگا. یہی غور کرتے کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. فرشتے تشریف لائے، ان کا کیا نام تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آپ کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانا ہے کہ کفر چھوڑو، شرک چھوڑو، دنیا میں دوسرے جن کو تم پوچھتے ہو تمہیں کچھ نہیں دیتے ان کو چھوڑو، بلکہ میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں، میں ہی تمہارا مالک و خالق ہوں، میری بات کرو. بس یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر واپس آئے. آپ کی حالت بڑی خراب تھی، بڈھے اپنا کپکپا رہے تھے، تھرتھرا رہے تھے، بہت ہی ان کو خوف تھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اپنی بیوی کے پاس آئے. بیوی سمجھدار تھیں، بہت جہاں دیدہ تھیں. ان کے ایک کزن یہودی عالم بھی تھے، ان کی بیگم جو تھیں ان کے حضرت خدیجہ کے کزن تھے جو عالم تھے، تو وہ ان کے پاس رہ گئیں. بہت بڑے عالم ہیں جی، ان سے بات کرتے ہیں. کیا انہوں نے پوچھا، یہ پوچھا فرشتہ کیا تھا، یہ کیا تھا، حالات کیا تھے، ساری معلومات لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو بتا رہے ہیں تو یہ تو صحیح بتا رہے ہیں، اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک ایسا بندہ آئے گا اس کی یہ کوالٹیز ہوں گی اور یہ مجھے ان کے اندر نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیکسٹ نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. آپ کو بہت مبارک ہو، بڑی خوشخبری آپ کے لیے کہ اللہ کے اگلے نبی یہ ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھوڑا سا ری انفورس کیا ان صاحب، ان یہودی صاحب نے، کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خاموشی سے اکیلے میں تنہائی میں عبادت کرتے تھے. یہ ساری انفارمیشن جیسے ہی سب سے پہلے سنی، پہلے شخص نے جس نے سنی ایک تو حضرت خدیجہ نے سنی. حضرت خدیجہ نے کہا آپ ویسے ہی اتنے نیک اور زبردست آدمی ہیں، میں مانتی ہوں کہ ایسے ہی ہوگا، یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی. وہ ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں. اس کے بعد یہ بات حضرت ابوبکر صدیق نے سنی. وہ پہلے ہی سرچ میں تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرچ کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کہاں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ایسی سرچ کرتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے. ان کو یہ بات پتہ چلی تو بہت خوش ہوا، اور انہوں نے بھی ایمان کا اظہار کیا کہ میں پہلے ہی یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی زندگی میں نے بتائی کتنے عیاش مکار قسم کے لوگ تھے، تو بہت تھی، لیکن اس دولت کو کمانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ جو ذریعے استعمال کیے تھے سارے 2 نمبر چالاکیاں، بتوں کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے. اس ٹائپ کے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو ان تمام برائیوں سے روکنے کا حکم دیا جو ان کو پسند نہیں آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم توڑنا شروع کر دیے. یہ سیکنڈ ٹاپک ہے، پرسیکیوشن آف ہولی پروفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا مظالم ڈھائے گئے. تو آج ہم اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں ڈسکشن کو. تھوڑا سا فرسٹ ڈے آف رمضان ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں کی بچے کچھ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں چلے گئے. تو اگلا ٹاپک ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے پرسیکیوشن آف ہولی پروفٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برا سلوک کیا گیا، کیا معاملات کیے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اظہار کیا نبوت کا. تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. آج ہم نے بیک گراؤنڈ ہی کر لیا کہ کنڈیشنز آف عربیہ بفور اسلام. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا، دوبارہ سن لیجئے گا. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس میں جو میں نے نوٹس بنائے یہ نوٹس آپ کو ہیڈنگ وائز یاد ہوں اور اس کو ریپروڈیوس کر سکتے ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں کل. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.